السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں چلیے کچھ لمحے نکالتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور دل کو سکون دینے کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی چل رہا ہوگا اس ویڈیو میں دیکھ کر کہ میں کہاں موجود ہوں۔ یہ سکون دینے والا مقام ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی اس مقدس سرزمین پر کئی ایسی جگہ یعنی مقام ہیں جو اتہاس یعنی تاریخ کے سب سے بڑے واقعات کی گواہی دے رہی ہے، اور آج میں آپ کو مکہ کی ایک ایسی ہی مقدس مقام پر لے کر جاؤں گا اور اس کی زیارت کراؤں گا۔ اس زیارت کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سکون اور راحت ملے گی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو ابھی میں ادھر سے وہ مقام دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ کافی دور ہے جو یہاں سے نہیں دکھ پائے گا، کیونکہ ہماری گاڑی کی رفتار بھی بہت تیز ہے اور یہ مقام بھی کافی دور ہے، جس وجہ سے زوم کرنے کے باوجود بھی وہ مقام یہاں سے نہیں دکھ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم دوسری جانب، ادھر سے ہمیں آنا پڑے گا اور ادھر سے ہمیں تھوڑا پیدل زیادہ چلنا پڑے گا۔ تو پیدل چلنے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر ہے جن کا نام صوبان اتاری ہے، ان کا یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے ہے، فیس بک بھی ہے اور انسٹا بھی ہے۔ ان کو ضرور آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اور ان کی ایک بات مجھے یہ پیدل چلنے کی بات ہے تو یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل دور میں انسان کو لازمی چاہیے کہ دن بھر میں 1 گھنٹہ پیدل چلے۔ اگر آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو گاڑی کا تھوڑا ضرورت ہو تبھی استعمال کریں، ورنہ پیدل زیادہ چلے۔ کم سے کم تو روزانہ ایک دن میں 1 گھنٹہ چلنے کا وہ ترکیب دلاتے ہیں لوگوں کو۔ تو ابھی میں پیدل چل بھی رہا ہوں اور اس مقام پہ پیدل چل کر ہی پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی جس جگہ پہ میں موجود ہوں وہ مسجد الحرم کا ایک ٹرنل ہے، جسے عربی میں نفق کہا جاتا ہے اور اردو ہندی میں گفا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کافی لمبا ٹرنل ہے اور اسے پار کرنے کے بعد ہی میں اس مقدس مقام کے بالکل قریب پہنچ جاؤں گا۔ تو آخر میں اس مقدس مقام کی آپ کو زیارت کیوں کرانے لے کے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑا ہسٹری جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ایریے کا ابھی جو پرزینٹ ٹائم میں جو نام ہے اس کا، یہ نام جان لیتے ہیں۔ تو اس ایریے کو جرول کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے وادی طوا کہا جاتا تھا، اور اسی وادی کے نام پر یہاں ایک ویل ہے یعنی کنواں ہے جس کا نام ہے بیر طوا، یعنی کنواں کو جو عربی میں وہ بیر کہتے۔ تو اس نسبت سے اس ایریے کا جو نام تھا اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وادی طوا، اور اسی نام کی نسبت سے اس کنویں کا نام بھی رکھا گیا ہے بیر طوا۔ تو اسی کنویں کی زیارت آپ لوگوں کو میں کرانے جا رہا ہوں، اور آخر اس کنواں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کیا نسبت ہے جو کہ اس کنویں کی 1400 سال سے حفاظت کی جا رہی ہے اور ابھی تک اس کنویں سلامت رکھا گیا ہے۔ تو ہسٹری جان لیتے ہیں تھوڑا اس کنویں کے بارے میں اور آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں اس کنویں کے۔ تو سب سے پہلے ہجرت کے 6 سال یعنی 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مسجد الحرم میں طواف کر رہے ہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ جاؤں گا۔ تو آپ نے اپنے لمسم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور یہ بات مکہ مکرمہ میں کفار قریش جو تھے ان لوگوں کو پتہ چلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل انٹری نہیں دی اور انہیں ایک ایسے مقام پر روک دیا جو ہسٹری کی بہت تاریخی ایگریمنٹ اس مقام پر ہوا تھا، اور وہ کیا تھا، اس مقام کا نام کیا تھا، صلح حدیبیہ۔ یہ صلح حدیبیہ کہاں پر، یہ ابھی بھی مکہ مکرمہ سے لمسم 20 سے 25 کلومیٹر اولڈ جدہ روڈ پر واقع ہے۔ ابھی اس جگہ کا نام شاید بدل گیا، شاید ابھی جو اس مقام کا نام ہے السمیسی نام ہے، پہلے تو وہ حدیبیہ نام تھا جس کو بہت مشہور کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ اور چلے یہ بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اس پر بات کریں گے تو
بہت وقت لگے گا، لیکن ابھی جو میں آپ کو زیارت کرانے کے لیے لاؤں پہلے اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہی وہ مقام ہے اور اسی کی میں آج آپ لوگوں کو زیارت کرانے والا ہوں، لیکن یہ ابھی بند ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا، کیونکہ ابھی اس میں کام چل رہا ہے، اس میں ابھی بہت چیزیں صحیح کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک گھر نما ہے لیکن اس کے اندر ہی یہ کنواں ہے۔ تو آج سے اگر 2 سال پہلے میں ویڈیو بنا رہا ہوتا تو شاید وہ کنویں میں آپ کو اندر سے دکھا پاتا، کیونکہ ابھی اسے گھیر دیا گیا ہے اور بند کر دیا گیا، کسی کو اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ لیکن آج سے 2 سال پہلے میں اس کنویں کے بہت قریب گیا تھا اور دیکھا بھی تھا، تو اندر تک جانے کو ملا تھا، لیکن اب اسے اندر جانے نہیں ملتا ہے، 2 سال سے اسے بند کر دیا گیا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کام بھی چل رہا ہے، اس کی عمارت میں ابھی کام چل رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں لکڑی وغیرہ اور لوہے وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اور آگے گڈھا وغیرہ بھی کیا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ابھی آگے کام چل رہا ہے، تو میں آگے گیٹ سے بھی آپ کو لے جا کے یہ مقام دکھاؤں گا۔ تو یہ مقام بھی دیکھتے رہیے اور اس کی ہسٹری بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں۔ تو حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک لیا گیا، اور یہاں پر ہی بہت بڑا ایک معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اور وہ ایگریمنٹ کیا تھی، جس میں کہ ایک ایگریمنٹ یہ بھی تھی کہ آپ جو ہیں اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں گے۔ اور بھی ایسے بہت سارے ایگریمنٹ تھی جو مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت ہمارے خلاف ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام جو تھے اس ڈیل کو، یعنی اس ایگریمنٹ کو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگری کر رہے تھے تو بہت مطلب سوچ فکر میں آ گئے تھے کہ یہ سب تو ہمارے خلاف ہی ہے، اس میں زیادہ تر ایگریمنٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایگری کر لیے ہیں۔ تو تھوڑا سا مطلب ان کے چہرے پر مطلب افسوس کا ایک یہ ہوا تھا، تو لیکن اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے تھے کہ یہی ایگریمنٹ جو ہے آگے چل کر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت بن کے آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے سورہ فتح میں اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، وہ آپ کو آگے سے دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھی گیٹ تو بند ہی ہے، اندر تو نہیں جانے ملے گا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کیا اور چلے گئے واپس۔ پھر جب آپ اگلے سال یعنی سن 7 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 7ویں سال جب دوبارہ آپ عمرہ کرنے آئے، تو اسی مقام پر آپ نے آ کے ٹھہراؤ کیا تھا، جو یہ کنواں ہے بیر طوا، اور اسی کنویں کے پاس آپ ٹھہراؤ کیے تھے، اور اسی کنویں کے پانی سے آپ نے غسل کیا، نہایا، اور پھر مسجد الحرم میں داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے فجر کی نماز بھی ادا کی ہے اسی مقام پر۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ کنواں ہے، یہ گیٹ ہے، اس عمارت کے اندر وہ کنواں ہے۔ میں الحمدللہ بہت قریب سے دیکھا ہوں، لیکن ابھی اس کام چل رہا تو بند ہے، نہیں تو آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہے۔ آپ کو بھی اللہ پاک اگر اس نعمت سے نوازے کہ مکہ مکرمہ کی سعادت ملے، حاضری کی، تو اس مقام کی بھی زیارت ضرور کیجیے گا۔ تو پھر جب نبی کریم عمرہ کی قضا کرنے جب آئے تھے تو اسی مقام پر آپ نے تشریف لایا تھا۔ اس کے بعد ایگریمنٹ جو ہوا تھا، جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، اس کے یہ ان کفاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو یہ کام ہوتی ہے وہ بہت حکمت بھری ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ اور اسی مکہ میں نبی کریم کو داخل نہیں مل رہا تھا آج سے 1 سال پہلے، اور اسی ایگریمنٹ کے 2 سال بعد اللہ کے رسول نے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکہ فتح کروا دیا، اور یہ مکہ میں آپ اس شان، اس شوکت سے داخل ہوئے کہ سارے لوگ سر جھکائے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر اسی مکے میں داخل ہوئے۔ آپ نے بھی عدم وسنی تکبر والا، نبی کریم نے کبھی ایسا اخلاق بہت عمدہ تھا، ایسا کوئی اپنا عادت نہیں رکھا کہ تکبر والا کوئی جھلک دکھے۔ اب مکہ فتح کرنے کے بعد بھی عدم اخلاق والا کردار سے پیش آئے جب آپ مکے میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایک ہسٹری تھی اس کنویں کی۔ تو جب آپ مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، دیکھیں یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور تقریباً 20 رمضان تھا جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور 17 رمضان تھا۔
اور مکہ مکرمہ میں مکے والوں سے جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور 20 رمضان تھا، اور جب مکے فتح کیا تو آپ نے اس وقت بھی اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹھہراؤ کیا تھا، اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ڈیوائڈ کیا تھا، الگ الگ راستے سے بھیجا تھا، اور یہاں پر آپ نے تو یہ اتنی ساری اہم باتیں تھی اس کنویں کی، جس کنویں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص نسبت ہے اس وجہ سے۔ اور ایک بات اس کنویں کے بارے میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو کتنا سعادت دی ہے کہ جب آپ فتح مکہ ہو چکا تھا، اور فتح مکہ کے بعد پھر آپ 2 سال بعد جب آپ حج کے لیے آئے، جسے حج وداع کہتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اس وقت بھی جب آپ آئے تھے مکہ مکرمہ تو اسی مقام پر تشریف لائے تھے اور یہیں ٹھہراؤ کیا تھا، یہیں رکے تھے حج کے لیے بھی، اور یہاں سے پھر آپ مسجد الحرم میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ خاص بات ہے اس کنویں کی، اور بہت اہم بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو بہت سعادت بخشی ہے کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ سے مکہ آتے تو اکثر یہیں ٹھہراؤ کرتے تھے۔ تو یہ کنویں کو یہ سعادت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت یہاں پر ہی ٹھہراؤ ہوئی ہے۔ تو چلے جی، یہ کچھ خاص باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو آپ کو یہ کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ مکہ مکرمہ کے اسی طرح بہت ساری زیارتیں میں لاتا رہوں گا، آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا۔ تو چلے ظفر کے سفر کو اجازت دیں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے، اللہ پاک ہمیں بھی دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے، اور مکہ مکرمہ میں ابھی میں موجود ہوں تو اس کی بھی ہمیں احترام اور تعظیم سے یہاں رہنے کی اللہ